آج میں 3 بنیادی تجاویز پر گفتگو کروں گا۔ میں نے آرٹیکل لکھا ہے اس موضوع پر۔ فرسٹ آف آل، ڈیجیٹل الیکشن اینڈ سب سے پہلے اس بات پر کہ انتخابی نظام کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنا، اور اس سے اگلا سٹیپ خاص طور پر اس چیز پر توجہ دینا کہ 13 سال کی ابتدائی عمر ووٹنگ کی بااختیار فیصلے کی عمر ہونی چاہیے۔ اور نمبر 3، ادارہ جاتی رجسٹریشن کے اندر مساوی صنفی مساوات کی نمائندگی۔ خیر، بہرحال میں اس چیز پر توجہ دے رہا ہوں کہ خاص طور پر اس چیز کو خاص سمجھنے کی ضرورت ہے بہت ہی اچھے طریقے سے، کہ ہم سن 2000 سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ جی الیکشن، پوری دنیا کے الیکشن کے نظام کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، جدید سہولیات سے آراستہ کیا جا رہا ہے، جبکہ سن 2015 تک ایم ڈی جیز پہ بھی صحیح معنوں میں عمل نہیں ہو سکا۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اور اس کے بعد سن 2030 کی تیاری میں مشغول کر دیا گیا، مگر انتخابی عمل کو ابھی تک جدید سہولیات سے آراستہ نہیں کیا گیا، جبکہ اے آئی کا زمانہ بھرپور شروع ہو چکا ہے، ہر شخص اے آئی سے فائدے حاصل کر رہا ہے، تو انتخابی عمل کو بھی ڈیجیٹل الیکشن کی صورت میں ورلڈ وائڈ اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر تفصیلی آرٹیکل لکھ دیا گیا ہے۔ مزید اس پر بات یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ 13 سال کی عمر الیکشن میں ووٹ ڈالنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ 13 سال میں انسان اڈلٹ میں شامل ہو جاتا ہے۔ پرانا وقت تھا سنچری بیفور، جب 18 سال کی عمر تصور کی جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت میں بچہ 8 سال کی عمر میں اسکول جایا کرتا تھا۔ آکسفورڈ نے جو اب نصاب مرتب کیا ہے وہ 2 سال کی عمر کے لیے کیا ہے۔ اگر 8 سال کی عمر میں جا کے 18 سال کی عمر میں وہ فیصلہ کرنے کے قابل ہوا کرتا تھا، تو اب 2 سال کی عمر میں جا کے 13 سال کی عمر میں اس کو فیصلہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، تاکہ 13 سال کی عمر میں انسان اڈلٹ شمار ہو کر، ہر شعبہ ہے زندگی میں اڈلٹ اس کی سیٹس ہوتی ہیں، اڈلٹ شمار ہو کر اس کو ووٹ کی پاور حاصل کرنے کی، ووٹ کی طاقت استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ میں یہاں پر اس چیز پر بھی توجہ دلانا چاہوں گا، 13-14 سال پہلے بہت زیادہ کمپین کی گئی تھی کہ بچیاں جو ہیں وہ 9 سے 13 سال کی عمر میں بلوغت میں داخل ہو جاتی ہیں، ان کو فیصلہ کرنے کے اختیارات ہیں۔ میں ان سب ماضی کی باتوں کو، ان دلائل دینے والوں کو یہاں پر میں مدعو کروں گا کہ آپ بے شک سلامتی سے رہیں، امن سے رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قانون کی پازیٹیو بات کریں۔ یہاں پر آپ کو 13 سال کی عمر میں ابتدائی ووٹ کی طاقت استعمال کرنے کی اجازت دینی چاہیے، جبکہ پیدائش پہ ہی اس کا آئیڈینٹی کارڈ نمبر جاری کر دیا جاتا ہے، اور 13 سال کی عمر میں شناختی کارڈ بن جانا چاہیے باقاعدہ پورے اختیارات کے ساتھ۔ ٹھیک ہے،
اس کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام ادارہ جاتی رجسٹریشن جتنی بھی ہیں انہیں اپ گریڈ کیا جائے. پرانے 1860 کے ٹرسٹ فاؤنڈیشن وغیرہ کی جو سوسائٹی ایکٹ کے جو قوانین ہیں انہیں اپ گریڈ کیا جائے. خاص طور پر سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن ایکٹ 42 این پی او نان پروفٹ آرگنائزیشن جتنی بھی ہیں، اب جتنی بھی پارٹیز ہیں اور جتنے بھی ادارے جات ہیں وہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہیں، ان کو اپ گریڈ کیا جائے. بہت سے ایسے دشواریاں سامنے آ رہی ہیں کہ جیسے پورٹ قاسم کو آپ دیکھ لیں کہ جی وہ ٹرسٹ ہونے کی وجہ سے بہت سارے اس میں چیزیں جو بن جاتی ہیں وہ بالکل ہی ایک منجمد پڑی جاتی ہیں، ان کو اپڈیٹ نہیں کیا جاتا. اگر سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے تحت اسے اپڈیٹ کیا جائے گا تو بہت زیادہ اداروں کو فائدے ہو سکتے ہیں. اور مین فوکس جو اس پہ رجسٹریشن کو اپڈیٹ کرنے کے لیے صنفی مساوات کی نمائندگی. ہر رجسٹریشن میں اگر آپ کے 30 لوگ آپ کے مرد ہیں، 30 لوگ عورتیں ہونے چاہیے. اگر 5 مرد افراد کی نمائندگی ہے تو 5 عورتوں کی اس رجسٹریشن میں نمائندگی ہونی چاہیے. تمام کی تمام رجسٹریشنز ادارہ جاتی رجسٹریشنز کے اندر آپ وومن امپاورمنٹ کو شامل کیجئے. تمام آپ اس چیز کو اگر غور کریں اس سے بہت زیادہ ترقی وجود میں آئے گی، اس سے آپ ترقی کے منازل طے کر سکیں گے. بی ود اس اور بہت سی کچھ باتیں ہیں، رابطے میں رہیے. اس چیز کا خاص خیال کیجئے کہ ہمیں تمام ادارہ جاتی رجسٹریشن کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بما صنفی مساوات. Be with us, David Ariel, singer, always with you.